السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیس علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ آج اس ویلاگ کا آغاز ایک شعر سے کروں گا۔ میر تقی میر کا شعر ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ یہ شعر آج خصوصاً پیش کیا جاتا ہے جو تفتیشی آفیسر ہیں دغازارہ کیس کے، میری طرف سے ان کو۔ پورے پاکستان کو پتہ ہے کیا ہوا ہے۔ 95% لوگ جو ہیں وہ بار بار احتجاج کر رہے ہیں، والدین کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے۔ آج ہمارے بھائی، ایک صحافی بھائی ہیں بابر سلیم، اور آج انہوں نے ایک ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی۔ سب سے پہلے تو میں انہیں سیلیوٹ کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ نے کسی کی بچی کا جو مسئلہ ہے وہ اپنی بچی کا مسئلہ سمجھا۔ اس کے لیے میں یقین کریں انہیں سیلیوٹ کرتا ہوں۔ انہوں نے کیا کیا جی؟ انہوں نے اس گینگ کے پول کھول کے رکھ دیے ہیں سارے کے سارے، اور وہی بات جو ہم لوگ، میرا بھی گلا خشک ہو گیا 2 ماہ سے۔ 2 باتیں میں مسلسل کا کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے آپ ٹیکسی ڈرائیور کو جو ہے وہ تلاش کریں، اگر وہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے کہ دعا زارہ لاہور کیسے پہنچی ہے۔ میری تقریباً اس کیس پر 250 ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہیں، اور ہر ویڈیو میں میرا ایک ہی سوال یہ ہوتا ہے کہ دعا زہرا لاہور کیسے پہنچی ہے۔ آپ اگر یہاں سے تفتیش اپنی شروع کریں گے تو آپ کو سرا مل جائے گا۔ دوسرا میرا جو بار بار میں سوال اٹھاتا رہا ہوں، یہی کہتا رہا ہوں کہ ظہیر اور شبیر کا موبائل ڈاٹا چیک کروائیں۔ ان دنوں میں کہاں تھے؟ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں وہ شخص ہوں جو نہ وکیل ہے، نہ اس سے پولیس کا کوئی تعلق ہے، ایک عام سا بندہ ہوں، ایک عام سا سٹیزن ہوں، اور میں یہ بات کر رہا ہوں تو اتنے بڑے کیس کو جو لوگ اس کی تفتیش کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں سوائے جھک مارنے کے۔ خیر جی، خبر کی طرف چلتے ہیں۔ ٹیکسی ڈرائیور پکڑا گیا، اس کے اوپر ہیڈنگ بھی میں نے اس لیے لگائی ہے کہ جو شروع دن سے ہم لوگ بول رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹیکسی ڈرائیور کو پکڑو، وہ پکڑا گیا ہے۔ اور وہ کون ہے ٹیکسی ڈرائیور؟ وہ شبیر ہی ہے۔ وہ ہمارے بھائی جو ہیں انہوں نے تمام تفصیلات جو ہیں، بابر سلیم نے ان کا موبائل ڈاٹا نکالا ہے، ان کی والدہ کا بھی، ظہیر کا بھی اور شبیر کا بھی۔ یہ لوگ 2 دن جو ہے وہیں پہ تھے، اس کے بعد دعا زارہ کو انہوں نے اغوا کیا ہے۔ ایون کہ وہ ٹائمنگ بھی انہوں نے بتائی ہے کہ اس ٹائم پر جو ہے وہ اس علاقے کے آس پاس تھے جب دعا زارہ کو کڈنیپ کیا گیا ہے۔ اور وہ ساری کہانی میرا، بلکہ ایک آپ ویڈیو میں جائیں، وہاں میں نے لکھا ہے کہ دعا زارہ کو کیسے اغوا کیا گیا، وہ ٹوٹل کہانی۔ اور میں نے کہا بھی تھا کہ آپ ایک دن آئے گا، وہ انشاءاللہ میں دوبارہ ری اپلوڈ کروں گا، لیکن وہ میں ابھی نہیں کروں گا۔ وہ جب دعا زارہ واپس آ جائے گی اور وہ بولے گی پھر میں اپنی ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔ ایک ایک لفظ اسی طرح انہوں نے بھی بتایا ہے، اور تمام حقائق اسی طرح آپ لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ یہ لوگ کراچی میں موجود تھے، وقاص ایک لڑکا ہے، اس کے ہاں یہ لوگ ایک رات ٹھہرے، اس کے بعد انہوں نے ریکی کی۔ مہدی علی کاظمی بھائی کی کہاں کیمرے ہیں، کہاں نہیں ہیں، کس طرح بچی کو یہاں سے نکالا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو موبائل ڈاٹا کے اندر ان کا جو ہے پنجاب یونیورسٹی سے جو رابطے کیے گئے ہیں، ان کی والدہ نے رابطے کیے ہیں، وہ بھی سارا ڈاٹا میں نکلا ہے۔ اور بہترین میں کہتا ہوں انہوں نے جاب کی ہے۔ ہمارے جو پیارے بھائی ہیں بابر سلیم صاحب، انہوں نے بہت زیادہ محنت سے یہ کام کیا ہے، اور اللہ ان کو ضرور اس کا اجر دے گا۔ لیکن فائدہ کیا؟ فائدہ تو یہ ہے کہ یہ ویڈیو وہ لوگ دیکھیں، اس کے بعد بھی اگر وہ ڈیلے کرتے ہیں تو پھر آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ تو پھر آپ اس سسٹم کے خلاف نکلیں اب، ٹھیک ہے نا؟ اب پھر آپ اس سسٹم کے خلاف نکلیں کہ کس طرح زیادتی کی جا رہی ہے۔ تو ہماری جو پیشن گوئی تھی وہ عین اسی طرح ثابت ہوئی ہے جو ہم بول رہے ہیں اور بولی جا رہے ہیں۔ مہدی علی کاظمی بھائی کا جو موقف ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا کہ میری بچی کو اغوا کیا گیا ہے۔ میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں، آپ یہ دیکھیں، اس گروہ کا دماغ دیکھیں کہ جب سے یہ بچی اغوا ہوئی ہے سارا ملبہ انہوں نے اٹھا کے اس کے سر پہ ڈالا ہوا ہے کہ وہ کہہ رہی ہے میں اپنی مرضی سے آئی ہوں، میں واپس نہیں جانا چاہتی، میرے ماں باپ مجھے مارتے ہیں، سارا کچھ۔ وہ
جو ایک ظہیر چپڑاسی جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس کا کوئی کریکٹر نہیں ہے۔ آخر میں آ کے ابھی جو اس نے سماج ٹی وی پہ انٹرویو دیا، اس نے کہا جی میں تو دعا زارہ کے لیے جیل بھی جانے کے لیے تیار ہوں۔ بیٹا تو جائے گا جیل، تو انتظار کر، تو بھی جائے گا، اور جتنے تیرے ساتھ یہ ملے ہوئے ہیں نا یہ سب جائیں گے، اور جنہوں نے تمہاری مدد کی ہے اس کے اندر وہ بھی سارے انشاءاللہ جیل میں جائیں گے۔ یہ کیس ایسے ختم نہیں ہوگا، یہ میں جو بار بار بولتا ہوں نا، یہ دعا زارہ کیس کڈنیپنگ کا آخری کیس ہوگا، یہ میں ویسے نہیں بولتا تھا، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا جس دن مہدی علی کاظمی بھائی آگے تھے نا سامنے، میں اسی دن سمجھ گیا تھا کہ انشاءاللہ اب یہ آخری کیس ہوگا اغوا کا۔ اور ہم لوگ بھی ویسے ہی آ کے کھڑے نہیں ہو گئے تھے مہدی علی کاظمی بھائی کے ساتھ، کیونکہ ہمیں نظر آ رہا تھا، ان کی شکل میں سچائی نظر آ رہی تھی، ان کی آنکھوں میں سچائی نظر آ رہی تھی۔ یہ لوگ وہاں پہ رہے ہیں 2 دن، انہوں نے کڈنیپ کیا ہے، انہوں نے اس کو بے ہوش کر کے گاڑی میں ڈالا ہے، انہوں نے ہی جو ہے سرچ ڈاٹا میں جو کہا جی شادی کا جو ہے وہ اس کی سرچ میں نکلا ہے، پولیس نے جو بات کی ہے جی سرچ یہ ڈھونڈ رہی تھی، انہوں نے اس کو دماغ بنایا نا اس کا کہ سارا کیس اگر بعد میں اگر کھلے تو اسی کی ذمہ داری بنے کہ یہ شادی کی ویب سائٹ جو ہے وہ سرچ کرتی تھی، اور پھر اس کے بعد لاہور کا رستہ بھی ڈھونڈ رہی تھی کہ کیسے جاتے ہیں کیا نہیں ہے۔ پوری کہانی کو سمجھیں، کیونکہ وہ تو بچی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کے گھروں کے اندر بھی اتنی چھوٹی چھوٹی معصوم بچی ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی آسانی سے ٹریپ کیا جاتا ہے۔ تو جناب یہ تینوں ملزمان ادھر ہی موجود تھے، اور اس کا جو ڈرائیور تھا وہ شبیر تھا، ظہیر تھا، اور اس کی والدہ تھی، اور وہی بات ہوئی جو میں نے بولی کہ اس کو بے ہوش کیا گیا۔ یہی کہا ہوگا 1 منٹ ذرا باہر آؤ، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہاری شکل دیکھنا چاہتا ہوں، کوئی ایسی بات ہوگی نا جی، کچھ بھی ہے، بچی ہے وہ، یہ گئی ہوگی اس کو اسی وقت گلی کے باہر سے، کیونکہ وہ مہدی علی کاظمی بھی بتا رہے ہیں کہ تھوڑا سا فاصلہ ہے ان کے گھر سے باہر گلی تک کا، وہاں سے یہ باہر نکلی ہے، اور اس کو انہوں نے یا انجیکشن لگایا ہے یا بے ہوش کیا ہے یا جو بھی ان کا وہ طریقہ واردات ہے، اس کے بعد اس کو بے ہوش کر کے وہ لے گئے۔ اس کے بعد پھر مسلسل جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہے ہیں، بولی جا رہے ہیں، بولی جا رہے ہیں، بولی جاؤ، کیونکہ یہ اب اللہ کا انتقام ہے تم لوگوں کے ساتھ۔ تمہیں پتہ نہیں کس بچی کی بددعا لگی ہے، کس بچی کی ماں کی بددعا لگی ہے، اور ابھی جو پورا پاکستان اور پوری دنیا سے تمہیں بددعائیں نکالی جا رہی ہیں نا، تم لوگوں کا بیڑا غرق ہوگا، یہ یاد رکھنا۔ لوگ سجدوں میں تمہیں بددعائیں نکال رہے ہیں، تہجد میں بددعائیں نکال رہے ہیں، پورے نظام کو، پورے سسٹم کو، جو اس کے اندر ملوث ہے، جس نے رشوت کھائی، جو حرام خوری کر رہا ہے اس پورے کیس کے اندر، ان سب کو بددعائیں لگ رہی ہیں، ان کی آنے والی نسلوں کو بددعائیں لگ رہی ہیں، جن کے لیے تم 2 نمبری کر رہے ہو نا، جن کے لیے مکان بنا رہے ہو، ان کو بھی نصیب نہیں ہوگا، یہ یاد رکھنا۔ یہ پاکستان کی ہر ماں اور ہر بچی کی تمہیں بددعا ہے۔ تم کھاؤ جتنا حرام کھانا ہے، جتنی حرام خوریاں کرنی ہیں تم کرتے رہو، اپنی طاقت کا استعمال کرتے رہو، لیکن تمہارے آنے والی نسلیں اپائج پیدا ہوں گی، کیونکہ میں نے سنا ہے، مجھے آڈیوز آئی ہیں کہ قیس بھائی ہم علم پکڑ کے ان لوگوں کو بددعائیں نکالتے ہیں، لیکن تم اتنے بغیرت اور بے شرم لوگوں، تمہیں تب بھی شرم نہیں آئے گی، اور وہ تمام یوٹیوبر جو تمہارے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان کو بھی یہ بددعائیں لگیں گی، ان کے گھر والوں کو بھی لگیں گی، لیکن تم لوگوں میں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ کیس کوئی نہیں چھوڑے گا، یہ یاد رکھنا۔ یہ آخری دم تک عوام انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے، یہ یاد رکھو، کیونکہ انصاف انشاءاللہ ضرور ہماری عدالتیں ہمیں انصاف دیں گی۔ اور یہاں پہ تم نے کوئی 2 نمبری کی تو یہ 22 کروڑ لوگ ہیں، سمجھ آئی؟ بس اور میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، یہ تمہیں نہیں چھوڑنے لگے، تمہیں ہر گھر کی ماں جو ہے نا وہ وائپروں ڈنڈوں ان سے تم لوگوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گی۔ تم لوگ جو بھی ہو، جتنے بھی بڑے بدماش ہو اور جتنے لوگ تمہارے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تمہیں کوئی نہیں چھوڑے گا اب، یہ یاد رکھنا، کیونکہ اب یہ انتقام اللہ کا ہے تم لوگوں کے ساتھ، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات جب انتقام لینے پہ آتی ہے تو تم جیسے بڑے بڑے ڈرامے باز، بڑے بڑے ڈائریکٹر جو ہے نا وہ سولیوں پہ چڑھتے ہوئے پوری دنیا نے دیکھے، اور اب تیار ہو جو تم لوگوں کے ساتھ ہونے والا ہے۔ لے لو 7 دن کی تم نے بیل لے لی ہے نا، کوئی بات نہیں ہے، 7 دن میں کر لو، تم نے کیا کرنا ہے، آنا تو کراچی ہے تم لوگوں نے۔ میں پھر ایک دفعہ بابر سلیم بھائی ہیں صحافی ہمارے،
بہت شکریہ ادا کروں گا، انہوں نے اتنی محنت کی اور اتنا ڈاٹا وہ نکال کر سامنے لائے ہیں۔ ان سے بس ایک گزارش ہے کہ ڈاٹا پولیس تک بھی پہنچائیں، وہ جو ہمارے تفتیشی آفیسر ہیں جو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑا نارمل سا کیس ہے، شادی کا کیس ہے، یہ ڈاٹا ذرا ان تک بھی پہنچائیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئی اپڈیٹ کے ساتھ، اللہ کے حوالے۔